بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 233 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم سے لے کر آیت نمبر 89 تشکرون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہو ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے دو، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو، اذا حلفتم، جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی، اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے اس کے شان نزول میں ہم نے پڑھا کہ کچھ حضرات نے قسمیں کھا لی تھی اس طریقے کی کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور ہم دن بھر سوئیں گے نہیں، ہم رات بھر سوئیں گے نہیں، دن بھر روزہ رکھیں گے۔ تو جب قسمیں کھا لی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ان قسموں کا کیا کریں جو حلال چیزوں کے سلسلے میں ہم کھا چکے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں قسم کی قسمیں بیان ہوئی ہے اور اس کا کفارہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو الکائن فی ایمانکم متعلق بیان کیا صاحب جلالین نے، ایسی لغو جو کہ قسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس پر مواخذہ نہیں کرتے۔ صاحب جلالین یمینی لغو کی تعریف فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں ما یسبق الیہ اللسان من غیر قصد الحلف، کہ سبقت لسانی کر جانا بغیر ارادے کی قسم کی، یعنی زبان آگے بڑھ جائے بغیر قسم کے قصد کی سبقت لسانی ہو جائے اور زبان سے ویسے ہی قسم نکل جائے، قول الانسان، جیسے کہ کسی انسان کا یہ قول لا واللہ و بلا واللہ، تو عربوں میں کس طرح کی قسمیں کہا جاتی لا واللہ بلا واللہ، تو بات بات پہ وہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ یمینی لغو کہلائی جاتی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح اب ہم ذرا قسموں کی اقسام، اس کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں قسم کھانے کی کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں اور قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے یمین غموس۔ غمس کہتے ہیں ڈوبنا، ڈوبنے کو، ڈوب جانا، چونکہ ایسی قسم کھانے والا گناہ میں ڈوب جاتا ہے اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تعریف کیا ہے یمین غموس کی؟ یمین غموس کی تعریف یہ ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں یمین غموس اس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں جو کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر کھائی جائے۔ اللہ کی قسم زید کل نہیں آیا تھا اور اس کو معلوم ہو کہ زید کل آیا ہو، تو یہ یمین غموس ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے کوئی کام کیا اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس نے کام کیا، پھر بھی جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ اس نے کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم ہے، اس کا سخت گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور موجب وبال ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آخرت میں اس پر مواخذہ ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی قسم پر کفارہ نہیں، البتہ توبہ استغفار لازم ہے۔ دوسری قسم کی جو قسم ہوتی ہے، دوسری صورت، وہ ہے یمین لغو، جس کا اس آیت میں شروع میں بھی ذکر ہم نے پڑھا بھی، وہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعے پر اپنے نزدیک اس کو سچا جان کر قسم کھانا جبکہ حقیقتاً وہ واقعہ غلط ہو۔
یعنی ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا اور اس نے قسم کھا لی کہ کل یہ واقعہ ہوا تھا، تو واقعہ ہوا نہیں ہو تو یہ یمین لغو ہوگی۔ مثلا کسی کے ذریعے معلوم ہو کہ فلاں شخص آ گیا، اس ذریعے پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی کہ وہ آ گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے یمین لغو کی، اور ایک تعریف یہ احناف کے ہاں ہے۔ ایک تعریف جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وہ جس کو صاحب جلالین نے بھی بیان کیا کہ کسی گزری ہوئی بات پر منہ سے بلا ارادہ جھوٹی قسم نکل گئی، بلا ارادہ، بغیر قصد، جس کو صاحب جلالین نے کہا بغیر قصد الحلف، یسبق به اللسان، بغیر قصد الحلف، تو یا کچھ کہنا چاہتا تھا اور منہ سے بلا ارادہ قسم نکل گئی، یہ ہے سو قطع لسانی ہو گئی قسم کی، بغیر قسم کی، قصد کے۔ تو ایسی قسموں کو، یہ تین طرح کی گویا قسمیں جمع ہو گئی، یمین لغو کہتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر کفارہ نہیں ہے اور آخرت میں مواخذہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا گناہ بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم کی ہے وہ یمین منعقدہ، یہ تیسری صورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ جیسے کچھ صحابہ نے قسم کھا لی تھی نا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو یہ آئندہ آنے والے وقت کے اوپر ہے۔ مثلا کہ واللہ میں فلاں کام کروں گا یا خدا کی قسم میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ایسی قسم جو یمین منعقدہ کہلائی جاتی ہے، اس کا حکم ہے کہ ایسی قسم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ ایک کسی نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر گزرا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کی بات پر قسم کھا بیٹھے، مثلا کہے کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں شخص کو قتل کروں گا وغیرہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس آیت میں لغو سے مراد وہی قسم، اب اس آیت میں کون سی قسم مراد ہے؟ اس سے لغو سے وہی قسم مراد ہے جس پر کفارہ نہیں اور مواخذہ صرف دنیا کا مواخذہ مراد ہے، جبکہ کفارہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی مواخذہ کی صورت کیا ہے یمین منعقدہ کی؟ کہ کفارہ دیا جائے، بس اس پر پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کوئی۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں جی، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّم، اور لیکن مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارا جس کو تم پختہ کر لو، بالتخفیف و تشدید بیان قرات، عقدتم اور عقدتم دونوں قراتیں موجود ہے، مشہور ہے۔ ایک تیسری قرات بھی بیان کیا صاحب جلالین نے، وفی قراءۃ عاقدتم، اور فعل سے ایک قرات میں عاقدتم ہے، یعنی من جانبین قسم معاقد کر لینا۔ الایمان، پختہ کر لو تم قسموں کا، ایمان یمین کی جمع ہے، علیہ اس پر، یعنی پختہ کر لو قسموں کو، بأن حلفتم عن قصد، کیا مطلب کہ تم قسم کھا لو عن قصد، قصد کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صاحب جلالین اشارہ فرما رہے ہیں اس طرف کہ اس سے یمین منعقدہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فکفارتہ، تو اب کفارے کا بیان ہے، الیمین اذا حنثتم فیہ، یعنی اس کا کفارہ ہے کب، اس یمین ہو ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، کب، اذا حنثتم فیہ، جب تم حانث ہو جاؤ اس میں، اس قسم کو جب تم توڑ ڈالو۔ تو اب 3 درجے ہیں، 4 درجے ہیں کفارے کی 4 درجے ہیں، اس کو ہم مختصراً ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کفارے قسم اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا، یعنی 2 وقت کا کھانا، صبح شام کھلا دے 10 مسکینوں کو، اوسط درجے کا کھانا کھلائے، اس کا مطلب ہے کہ 2 وقت کا کھانا ان کو پورا دے دے۔ دوسرا ہے کہ 10 مسکینوں کو بقدر صدر پوشے کپڑا دیا جائے، مثلا ایک پاجامہ، ایک تہبند یا لمبا کرتا، یعنی پوری جو سوٹ ہوتا ہے وہ دیا جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم اتنا کپڑا ہونا چاہیے جس سے بدن کا بیشتر حصہ چھپ جائے، یعنی سوٹ کہلایا جائے وہ۔ نمبر 3 یہ کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تو آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ جس کو مذکورہ 3 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت میسر نہ ہو، جیسے کہ تیسری صورت میسر نہیں ہے آج کل، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ قرض ادا کرے اور اپنے گھروں میں کھانے پہننے مصارف کے بعد 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا یا غلام آزاد کر دے، تو وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے، 3 دن روزے رکھیں، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو تفسیر میں دیکھتے ہیں عزیز طلباء جی۔ اطعام 10 مساکین، یہ پہلی صورت کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لکل مسکین المد، ایک مسکین کو، ہر مسکین کو 1 مد کھانا کھلائے۔ اچھا، یہ 1 مد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، چونکہ صاحب جلالین نے اس لیے وہ امام شافعی کو انہوں نے 1 مد کر دیا۔ ائمہ حنفیہ احناف کے نزدیک نصف سا ہے، نصف سا یعنی وہ جو فطرانہ دیا جاتا ہے نصف سا، اتنا ہے، جتنی فطرانے کی مقدار ہوگی اتنا 1 مسکین کا کھانا کہلایا جائے گا احناف کے ہاں۔ من اوسط ما تطعمون، وہ اوسط درجے کی جو تم کھاتے ہو، جو تم کھلاتے ہو، من ہو اس کھانے میں سے، مال میں سے، اہلیکم اپنے مال کو، ای اقصدہ و اغلبہ،
لا اعلاہ ولا ادناہ، یعنی اس کے برابر ہو اقصد ہو، یا تو اس کے برابر ہو جو گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ اغلب ہو یا اس سے زیادہ ہو، لا اعلاہ نہ بہت زیادہ ہو اس سے، ولا ادناہ اور نہ بہت کم ہو اس سے۔ اوسط کا مطلب بتایا ہے صاحب جلالین نے کہ اقصد اور اغلب ہو، اعلیٰ نہ ہو بہت زیادہ، ادنا بھی نہ ہو بہت کم، اور کسوت ہو یا ان کو کھائیں یا ان کو کپڑے پہنائے، ما یسمى کسوت جس کو کپڑوں کا نام دیا جا سکے، پہننے کا نام دیا جا سکے، اس کو پہن سکے، قمیص و عمامۃ و ازار، یہ پورا کسوہ ہوگی، قمیص بھی ہو، امامہ بھی ہو، اور ازار شلوار بھی ہو۔ ولا يكفى دفع ما ذكر الى مسكين الواحد وعليه الشافعي، اور امام شافعی کا مذہب بیان کیا ہے صاحب جلالین نے کہ یہ کافی نہیں ہوگا کہ ایک مسکین کو ہی متفرق دنوں میں ایک مسکین کو ہی سب کچھ دیا جائے، یعنی ایک مسکین کو 10 دن الگ الگ کھانا کھلایا جائے، یا ایک مسکین کو 10 دن الگ الگ کپڑے دیے جائے۔ وعلیہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے، امام حنفیہ کا یہ مذہب نہیں ہے، ان کے ہاں دیا جا سکتا ہے اس بندے کو۔ او تحریر عتق رقبۃ مؤمنۃ، یا ایک مومن مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، کما فی کفارۃ القتل والظہار، بالکل اسی طرح جیسے کہ کفارہ قتل میں ہوتا ہے اور کفارہ ظہار میں ہوتا ہے۔ حمل المطلق علی المقید، یہاں پر مطلق کا مقید کے اوپر حمل کیا ہوا ہے، محمول کیا ہے، مطلق کا مقید پر محمول کیا۔ کیا مطلب ہے کہ تحریر رقبہ یہاں پر مطلق بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فقہی مسئلہ بیان کیا، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور صاحب جلالین نے مؤمنۃ کی شرط لگا دی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو مومنہ کی شرط نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں لگائی مومنہ کی شرط؟ تو اس کا جواب یہی ہے، یہ فقہا نے لگائی ہے، اور جو مقید کے اوپر مطلق کا اطلاق کرتے ہوئے، محمول کرتے ہوئے لگائی ہے مومنہ کی شرط، کیونکہ کفارہ ظہار اور کفارہ قتل میں مومنہ کی شرط موجود ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہوگی۔ فمن لم یجد واحدا مما ذکر، جو نہ پائے ان میں سے کوئی بھی ایک جو مذکورہ تین کوئی بھی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے، کفارہ تو اس کا کفارہ 3 دن کے روزے ہیں، خبر کا بیان ہے، تو فصیام ثلاثۃ ایام مبتدا ہو جائے گا اور کفارہ تو اس کی خبر ہو جائے گی۔ وظاہر انہ لا یشترط التتابع، اور ظاہر و روایت میں یہ ہے، یعنی ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ تتابع کی شرط نہیں ہے، یعنی لگاتار روزے رکھنے کی شرط اس میں نہیں ہے۔ وعلیہ شافعی، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے، یہی مذہب ہے، ائمہ احناف کے ہاں تتابع کی شرط ہے۔ ذالک المذکور کفارۃ ایمانکم، یہ مذکورہ 4 چیزیں تمہارے ان میں سے کوئی ایک تمہارے قسم کا کفارہ ہوگا۔ اذا حلفتم، جب تم نے قسم کھا لی، اور قسم کھانے کے بعد وحنستم، اور حانس ہو گئے، اس کو توڑ دیا، واحفظوا ایمانکم، لہذا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ ان تنکثوها ما لم تكن على فعل بر او اصلاح بین الناس، کہ تم اس کو کسی ایسے کام میں کر دو جو کہ نیکی کا کام نہ ہو، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہ ہو، کما فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں جیسے بیان ہوا ہے، وہاں غلط قسم کھانے کا حکم تھا۔ کذالک ای مثل ما بین لکم ما ذکر، اسی طریقے سے اللہ جو بیان ہوا تمہارے لیے مذکورہ چیزیں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم آیاتی، اپنی آیاتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تم شکر ادا کرو، علی ذالک، اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا حل بھی بتا دیا تم لوگوں کو۔ یہ جس طرح آج کا سبق، بس اتنا ہی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ یمین اللغو کسے کہتے ہیں؟ آپ نے صاحب جلالین کی بھی تعریف پڑھی، ہم نے بھی الگ سے آپ کو بتا دی، تو اس کی تعریف کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم سے لے کر آیت نمبر 89 تشکرون تک پڑھ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔